الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يجعل كتاب الله عارا ويكون الإسلام غريبا وحتى يبدو الشحناء بين الناس وحتى يقبض العلم ويتقارب الزمان وينقص عمر البشر وينتقص الصنون والثمرات ويؤمن التهماء ويتهم الأمناء ويصدق الكاذب ويكذب الصادق ويكثر الهرج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ من والہ نے انسان کو مواقع دیے ہیں، چانسز دیے ہیں کہ وہ اپنا قبلہ درست کر لے، اپنا رخ صحیح کر لے، اپنا راستہ سیدھا کر لے. زندگی میں بہت سارے مواقع انسان کو ملتے ہیں. آخری موقع موت سے پہلے ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات اور مواقع انسان کو بتائے تھے کہ ان حالات اور خدشات کے پیش آنے سے پہلے انسان اپنے رخ کو درست کر لے، راستہ سیدھا کر لے. آخری چیز جو پیش آ سکتی ہے، جس کے پیش آنے میں کوئی شک نہیں، شبہ نہیں، کوئی انکار نہیں، جس کے بارے میں خود اللہ کا ارشاد ہے کہ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، کہ یقینی چیز جس کا پیش آنا یقینی ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ملحاقہ، وہ یقینی چیز جو پیش آنے والی ہے تمہیں پتہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وما ادراک ملحاقہ. پھر اللہ تعالیٰ خود ہی پوچھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سوال کیا، پھر دوسری مرتبہ سوال، اس کی حقیقت، اس کے بارے میں تمہیں کچھ جانکاری بھی ہے؟ ایسے ہی اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا
فکانت ہباء منبثا۔ اللہ جل شانہ اسی قیامت کو بتا رہے ہیں کہ جب پیش آنے والی چیز پیش آ جائے گی، جس کو کوئی جھٹلانے والے نہیں ہے، جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے، لیس لہا کاذبہ، اس کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہے، اور جب وہ پیش آئے گا تو کیا ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا، زمینیں ہلا دی جائیں گی، اور وبست الجبال بسا، پہاڑوں کو ہواؤں میں ذرے بنا کر اڑا دیا جائے گا۔ یہ آخری فیصلہ ہے اللہ کا، قیامت، وہ قیامت آنے والی ہے۔ کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ نے بھی یہی جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، رسول اللہ سے پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیم انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، کہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو بتا دو کہ الی ربک منتہاہا، کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامتیں، نشانیاں بتائی ہیں، جن علامتوں اور نشانیوں سے انسان یہ پہچان سکتا ہے کہ قیامت بہت نزدیک آ چکی ہے، بہت قریب ہو چکی ہے، اور کسی بھی لمحے وَإِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ پیش آنے والا پیش آ سکتا ہے۔ اس واقعے کے پیش آنے کے بعد پھر موقع، چانس انسان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، پھر اس کی توبہ اللہ کے پاس قبول نہیں ہے۔ تو علامتوں سے ہوشیار ہو جائے، نشانیوں کو دیکھ کر آدمی سنبھل جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تفصیلی لمبی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت سارے مقامات پر آیات قیامت، علامات قیامت، قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ یہ بھی ایک لمبی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے قیامت کی علامتوں اور نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تقوم الساعۃ حتی یکون کتاب اللہ آراء۔ عجیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اور آج میں اور آپ اگر سنیں اس کو تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ پیش آ چکا ہے، میں اور آپ اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہو سکتی جب تک اللہ کی کتاب قرآن کو عار نہ بنا لیا جائے، شرم کا سبب نہ بنا لیا جائے، کہ قرآن کو شرم کا سبب، عار کا سبب، اپنی کمی کا سبب، کہ قرآن کا پڑھنے والا، قرآن پاک کا حفظ کرنے والا، قرآن پاک کے علوم کا حاصل کرنے والا، آج معاشرے میں جی وہ گرا ہوا سمجھا جاتا ہے۔ لوگ مدرسوں کو نیچی نظر سے دیکھتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کسی سے پوچھا گیا کہ کیا پڑھتے ہیں آپ، اور اگر وہ آپ کو جواب میں کہے کہ میں انجینئرنگ پڑھتا ہوں، میڈیکل سائنس پڑھتا ہوں، تو سننے والے کا سینہ بھی ذرا پھول جاتا ہے۔ لیکن وہی جواب دینے والا یہ کہے کہ میں مدرسے میں قرآن پڑھتا ہوں، تو سننے والے کا سر بھی نیچے جھک جاتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ آخر یہ پڑھ کے کرے گا کیا، یہ قوم پر بوجھ بنے گا، یہ انسانوں کے اوپر پریشانی کا سبب بنے گا، یہ خود کمانے کے لائق اور قابل نہیں رہے گا، اور لوگ اس کی مدد لوگوں کو اس کی مدد کرنی پڑے گی۔ یہ انسانوں کے ذہنوں میں سامنے والے کا صرف جواب سن کر آتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ کی کتاب کو عار نہ بنا لیا جائے۔ کتاب اللہ سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں ہے، اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں ہے، اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی بلندی نہیں ہے،
کوئی عروج نہیں ہے، کوئی سرفرازی نہیں ہے جس کی نسبت اللہ کے کلام سے ہو جائے اس سے بڑھ کر نہ دنیا میں نہ آخرت میں کسی کی کوئی شرافت نہیں ہے۔ لیکن کلام اللہ کو جس زمانے میں آر کا سبب بنا لیا جائے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمجھ جاؤ کہ قیامت بہت نزدیک ہے، بہت قریب آ چکی ہے، کہ انسانوں کا ذہن، انسانوں کے سوچنے کا انداز، انسانوں کی فکر یہ بدل چکی ہے، وہ دوسری تعلیمات کو تو ترجیح دے رہے ہیں۔ ضرورت سے انکار نہیں ہے، انکار ضرورت سے نہیں ہے جی انکار ترجیحات سے ہے کہ کس کو اوپر رکھا جائے کس کو نیچے رکھا جائے، سوال اس کا ہے جی کسی تعلیم کا انکار دنیا میں کیا نہیں جا سکتا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں علم ضروری نہیں، فلاں علم دنیا آخرت دنیاوی اخروی، یہ اس علم کی تقسیم نہیں ہے، یہ ضرورت کی تقسیم ہے کہ انسانی ضرورت جتنی چیزوں کے ساتھ میں لگی ہوئی ہے وہ سب علوم انسان کے لیے ضروری ہیں، ان علوم کے بغیر انسانی زندگی چل نہیں سکتی ہے، وہ سارے علوم ضروری ہیں۔ لیکن علم قرآن، اللہ کے کلام کا علم، میں یہ جو مجمع ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے میں آپ سے سوال نہیں کرتا، لیکن آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ خود ہی فیصلہ کریں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو قرآن دیکھ کر صحیح پڑھنا آتا ہے۔ مجھے قرآن دیکھ کر صحیح پڑھنا آتا ہے، میں تجوید کے ساتھ میں اللہ کا کلام پڑھ سکتا ہوں۔ من لم یجود القرآن آثم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو قرآن کو تجوید کے ساتھ میں نہ پڑھ سکے، صحیح ڈھنگ اور صحیح لہجے کے ساتھ میں نہ پڑھ سکے، اس کے پڑھنے پر اسے ثواب نہیں ملے گا، اس کے پڑھنے پر اسے گناہ ملے گا۔ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان کے قرآن پڑھنے پر ان پر رحمتیں نہیں لعنتیں برستی ہیں، کہ لعنت برس رہی۔ کیوں؟ قرآن پر محنت نہیں ہے، اللہ کے کلام سے ہمارا رشتہ مضبوط نہیں ہے، روزانہ قرآن پڑھنے کا معمول نہیں ہے، اللہ کے کلام کو روزانہ کھول کر دیکھنے کی عادت نہیں ہے، تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، انسان کے لیے بڑی ہی نقصان دہ چیز ہے کہ ہم نے اپنے رشتے کو قرآن سے کمزور کر لیا اور قرآن کے رتبے کو نعوذ باللہ ہم نیچے کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن نیچے نہیں ہوگا، قرآن کی شان اور اس کی عظمت ہمیشہ بلند رہے گی۔ جو آسمان کی طرف تھوکتا ہے وہ تھوک اسی کے منہ پہ گرتا ہے، اس طرح سے اوپر کی کوئی چیز کو نیچے کرنا چاہے وہ نیچے نہیں ہوتی، کرنے کی کوشش کرنے والا خود نیچے ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مجھے اور آپ کو اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ ہم قرآن کو شرف بنائیں، قرآن کو اپنی عزت بنائیں، قرآن کو اپنی سرفرازی کا سبب بنائیں، قرآن پڑھنے والے کو دیکھ کر ہمارا چہرہ کھل جائے، ہم اس کو محبت سے کہیں ماشاءاللہ زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ آپ نے کیا ہے، آپ نے قرآن کے سیکھنے کا ارادہ کیا، آپ نے قرآن کے پڑھنے کا فیصلہ کیا، زندگی میں اس سے بہتر فیصلہ اور اس سے اچھا فیصلہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ واقعتاً آپ قابل فخر ہیں، قابل رشک ہیں، آپ کو دیکھ کر ہمارے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو رہی ہے، اور آپ ہی ہیں جن سے اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، آپ ہی کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں کھلا رہا ہے، ہماری برکت سے آپ کو نہیں مل رہا ہے۔ یہ مدارس، یہ قرآن کی تلاوت، یہ ذکر و تسبیح، یہ صبح و شام اللہ اللہ، اسی کی وجہ سے دنیا باقی ہے، اسی کی وجہ سے دھندے کاروبار چل رہے ہیں۔ جس دن اللہ کا نام لینا بند کر دیا جائے گا اس دن قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں ان کو دیکھ کر محبت کا اظہار کرنا اور اپنی ذات میں اللہ کے کلام کو عزت و شرف بنانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا ارشاد ہے، آپ نے آگے کی علامت بیان فرمائی، وَيَكُونَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، اسلام مسلمانوں کے درمیان میں اجنبی بن کے رہ جائے گا، مسافر بن کے رہ جائے گا،
کہ جیسے مسافر ہماری گلی سے ہمارے سامنے سے گزر رہا ہو، ہم وہ چہرہ شناسا نہیں ہے، ہم اس کو پہچانتے نہیں ہیں، دیکھا سر جھکا کے چلے گئے، نہ سلام نہ کلام نہ خیریت نہ کچھ بات چیت. جو ایسے ہی اسلام ہمارے سامنے سے گزرے تو ہم اسلام کو اجنبی سمجھتے ہیں، اسلام کو غریب سمجھتے ہیں، کہ وہ ہماری گلیوں میں، ہمارے گھروں میں اور ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں وہ اجنبی بن جائے، ہم اس کو پہچان نہ پائیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے. اسلام جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس دن اسلام غریب بن جائے اور لوگوں کے لیے اجنبی بن جائے تو پھر سمجھو کہ قیامت نزدیک آ چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی یبدو الشحناء بین الناس، لوگوں کے دلوں میں کینے بھر جائیں گے، لوگوں کے دلوں میں کینے بھر جائیں گے. سامنے کو ملاقات بھی ہوگی، بات چیت بھی ہوگی، ہنسنا مسکرانا بھی ہوگا، خندہ پیشانی سے بیٹھ کے چائے وائے بھی چلے گی، سارا سب کچھ ہوگا، لیکن دل میں کینہ بھرا ہوا ہوگا. جی وہ مجلس سے ذرا ہٹا اور نظر سے ذرا دور ہوا، کوئی اور ملا، اس سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کیا بہت دن کے بعد آپ ان کے ساتھ میں نظر آ رہے تھے، تو وہ جو اندر کا جی وہ اندر کا جو کینہ ہے وہ ابل پڑتا ہے، وہ باہر نکل آتا ہے. ہر آدمی کے تذکرے کے ساتھ اس کی برائی ہماری زبان پر چلتی ہے. جی دور ایسا آتا ہے کہ برائیوں کے تذکرے، لوگوں سے میل جول باقی ہے، بات چیت باقی ہے، لوگوں کے ساتھ میں نشست و برخاست باقی ہے، اٹھنا بیٹھنا سب چل رہا ہے، لیکن اس سب کے باوجود دل کینوں سے بھرے ہوئے ہیں، دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے، دلوں کے اندر حسد بھرا ہوا ہے، دل کے اندر سامنے والے کی برائی بھری ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے، جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے اور جب یہ چاروں طرف نظر آنے لگے تو پھر سمجھ جاؤ کہ قیامت نزدیک آ چکی ہے، قیامت قریب آ چکی ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا حتی یقبض العلم، کہ علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے، کہ علم کا تذکرہ باقی رہ جائے، علم آسمانوں پر اٹھا لیا جائے. علم والے جب اڑتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ علم بھی اٹھا لیا جاتا ہے. علم جو ہے بس تذکرہ اور بس اس کا ذکر وہ باقی رہ جاتا ہے. آج آپ دنیا کے اندر چاروں طرف دیکھیں تو علم کی حقیقت باقی نہیں ہے. جہاں پڑھایا جا رہا ہے وہاں پڑھانا مقصد نہیں ہے، امتحان کی تیاری کرانا مقصد ہے. جی کہ امتحان کی تیاری کراؤ، ایک امتحان کی تیاری کرنا ہے اور ایک پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے. جی علم حاصل کرنا، دنیا کا ہر علم جی وہ ہر علم کا حال یہ ہو چکا ہے، سارے علوم کی کیفیت اور تمام درسگاہوں کا تمام جی وہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان سب کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں صرف ایک چیز ہے کہ امتحان کی تیاری کرنا چاہیے. جی امتحان کی تیاری کے لیے پڑھنا چاہیے، اس پر فوکس ہونا چاہیے جو ایگزامینیشن میں آنے والا ہے، اس کے اوپر ایک فن، اس فن کو فن کے طور پر، اس کی مہارت کے طور پر، اس کو پوری قوت کے ساتھ میں حاصل کرنے کے جذبے کے ساتھ میں اس کو پڑھا جائے، یہ ختم ہو گیا ہے. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حتی یقبض العلم، کہ علم دنیا سے رخصت ہو جائے گا، علم دنیا سے جی چلا جائے گا. وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانِ، عجیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمانہ بہت قریب ہو جائے گا. گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے اسی عنوان پر، قیامت کے عنوان پر بات چیت کی تھی، اور آج دوبارہ جمعہ ہے. گزشتہ جمعہ کو اگر ذرا ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ چند گھنٹوں کا مرحلہ تھا، کچھ گھنٹوں کی بات تھی. اب وہ چند گھنٹوں کے بعد اگلی جمعہ پھر آ گئی ہے. اور پھر ذرا پیچھے مڑ کے اور دیکھیں پیچھے کے زمانے کی طرف
تو جوانیاں جن کی گزر چکی، ایسے لگتا ہے کہ ابھی جوان ہوئے تھے، شادی کی تیاری ہوئی تھی، اب شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، بڑھاپا بھی آ گیا، سر اور داڑھی کے بال سفید بھی ہو گئے، اور زندگی کے چل چلاؤ کے مرحلے پر بھی آ گئے ہیں، اور پتہ نہیں کس دن رخصتی ہو جائے۔ تو کتنا تیزی کے ساتھ میں زمانہ گزر چکا ہے، اور کیسے تیزی کے ساتھ میں گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اس سے اور ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں تو بچپنا لگتا ہے کل کی بات ہے، گھر کے آنگن میں کھیل رہے تھے، رینگ رہے تھے جی، کسی کے سہارے، انگلی کے سہارے پر کھڑ رہے تھے، 2 قدم چلنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ذرا دوڑ بھاگ رہے تھے جی، کندھے پر یا پیٹھ پر اسکول کی بیگ تھی اور دوڑ کے اسکول جا رہے تھے۔ وہ جو اسکول کی طرف دوڑ رہے تھے، دوڑتے دوڑتے کہاں آ گئے کہ آج زندگی ختم ہونے کے قریب ہے، جوانی بڑھاپا سب گزرتا جا رہا ہے۔ تو پیچھے مڑ کے دیکھیں تو بچپنا بھی نزدیک نظر آتا ہے، جوانی بھی قریب دکھائی دیتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا زمانہ قریب ہو جائے گا، بہت نزدیک ہو جائے گا، زمانہ بالکل گویا جڑ جائے گا۔ مہینے جی دنوں کی طرح سے لگ رہے ہیں، دن گھنٹوں کی طرح سے لگ رہے ہیں، ہفتے جو ہے وہ گھنٹوں کی طرح سے لگ رہے ہیں، بالکل پتہ نہیں چلتا کیسے صبح ہوتی ہے، کیسے شام ہوتی ہے، بہت تیزی کے ساتھ میں زمانہ گزر رہا ہے۔ تو زمانے میں تیزی کا آ جانا، آپ بڑوں سے پوچھیں، بزرگوں سے پوچھیں تو پتہ چلے گا کہ وقت بہت ٹہر کے چلتا تھا، بہت سنبھل کے چلتا تھا، وقت میں بہت برکت ہوتی تھی، اور ایسے لگتا تھا کہ صبح ہوگی تو شام ہوتے ہوتے بہت دیر ہوتی ہے جی۔ لیکن اب وہ سب کیفیتیں ختم ہو چکی ہیں، صبح ہو کر شام ہونے میں ابھی پتہ ہی نہیں چلتا کیسے شام ڈل گئی اور پھر کیسے صبح دوبارہ ہو گئی، یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اور زمانہ تیزی کے ساتھ میں گزر رہا ہے۔ اور اس کو میں، آپ، ساری دنیا سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری آنکھوں کو نظر آ رہا ہے، زمانے کا تیزی کے ساتھ میں گزرنا، سالوں کا نزدیک ہو جانا، مہینوں کا قریب ہو جانا، اور دنوں کا ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو جانا۔ گھنٹے اور منٹوں کا تو کیا حساب لگا جائے، یہ صرف واٹس ایپ کھول کر بیٹھے تو پتہ نہیں کتنے گھنٹے گزر جاتے ہیں، اور کتنا وقت جو ہے پاس ہو جاتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کتنا وقت گزر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یتقارب الزمان وینقص عمر البشر، انسان کی عمر کم ہو جائے گی، اچانک کی موتیں بڑھ جائیں گی، کہ یہ زندگیاں چھوٹی ہو جائیں گی۔ لوگ پہلے بڑی عمر جیتے تھے، اور وہ 60 70 80 سال بھی ہو تو وہ بڑی عمر لگتی تھی، اور پھر ماشاءاللہ گویا ان کا دنیا سے جانا ایک عبرت کا سامان ہوتا تھا، ایک انسانوں کے لیے نصیحت کا ذریعہ ہوتا تھا کہ بڑی عمر پا کر وہ دنیا سے جا رہے ہیں، اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو ان کے دنیا سے جانے کے وقت پر سارے رشتہ داروں، متعلقین، دوستوں کو پتہ چلتا کہ فلاں پر سکرات طاری ہو گئی ہے جی، وہ سکرات کے عالم میں ہیں، سب جمع ہو جاتے، اور جمع ہو کر اس مرنے والے کو مرتا ہوا دیکھتے تو مرتا ہوا دیکھ کر عبرت حاصل کرتے تھے کہ جی پیر ٹھنڈے ہو گئے، تلوے چھو کر دیکھتے، کہتے تلوے ٹھنڈے ہو گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہتھیلیاں رگڑ کر دیکھتے، کہتے ہتھیلیاں ٹھنڈی ہو گئی، پھر ماتھا چھو کے دیکھتے، کہتے ماتھا ٹھنڈا ہو گیا، گلا چھو کے دیکھ کے کہتے گلا ٹھنڈا ہو گیا، آنکھیں پھترا گئی، آواز 2 کان کو سنائی نہیں دے رہا ہے، حلق صرف کھلا ہوا ہے کہ حلق میں جو ڈالو اندر جا رہا ہے۔ لوگ پانی لے کے آ جاتے ہیں، زمزم لے کے آ جاتے ہیں، دودھ لے کے پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں میں 2 گھونٹ زمزم پلا دوں گا، میں 2 گھونٹ پانی پلا دوں گا، میں 2 گھونٹ دودھ پلا دوں گا۔ کبھی بیٹی آگے بڑھ رہی ہے، کبھی بیٹا آگے بڑھ رہا ہے، کبھی بھائی آگے آ رہا ہے، اور سب کچھ نہ کچھ پلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اس طرح سے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لوگوں کے لیے موت کا ایک منظر دکھا کر کہ مرنا ہے ہمیں اور دنیا سے جانا ہے، اس منظر کو دکھا کے دنیا سے جاتے تھے۔ تو بہت ساروں کے لیے دل کے بدلنے کا، زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنتا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ ینقص عمر البشر،
अचानक की मौतें हैं। आम तौर से लोग दो जगह मर रहे हैं और वो दोनों जगह तन्हा, अकेले, बेसहारा, बेआसरा मरते हैं। एक मरने की जगह जी एक्सीडेंट हैं, रास्तों पर मरते हैं, और रास्तों पर मरने वाला बिल्कुल बेसहारा, बेआसरा। एक्सीडेंट हुआ जी, गोया मौत का फरिश्ता पहुंच चुका है, लोग उसके पास पहुंचे, आसपास वाले दौड़ के आए, देखा कि बिल्कुल आखिरी वक्त है, आखिरी मरहला है। उनका मोबाइल उठाया कि उनके किसी करीबी रिश्तेदार को इत्तिला दी जाए, किसी को बताया जाए। तो आजकल की एक नई मुसीबत यह है कि मोबाइल में जी कोई पासवर्ड होता है। उन्होंने मोबाइल तो खोला, पासवर्ड मालूम नहीं है, मोबाइल खुलता नहीं है, उसके किसी रिश्तेदार का नंबर मिलता नहीं है, इंतकाल भी हो गया और खबर दी भी नहीं जा सकी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि अचानक की मौतें, यनकुसु उमरुल बशर, इंसानी जिंदगी की उम्रें कम हो जाएंगी, अचानक की मौतें होंगी। रास्तों पर दी एक्सीडेंटों में लोग मरने लगे हैं। और फिर दूसरी जगह जहां आम तौर से इंसान आज मरते हैं, वो अस्पताल की आईसीयू यूनिट है जहां मरते हैं लोग। और वहां तन्हा, अकेला, बेसहारा, बेआसरा, ना उसके पास कोई रिश्तेदार पहुंच सकता, ना दो लम्हे खड़ के बात कर सकता, ना कुछ उससे मालूम कर सकता, ना अपना कोई पैगाम दे सकता। वो तन्हाई, अकेलेपन और बेसहारगी के साथ में दुनिया से चला जाता है। तो ये अचानक की मौतें बढ़ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्रें कम हो जाएंगी, जिंदगियां कम हो जाएंगी, लोग जवानियों में ज्यादा मरेंगे। वयंतकिस सुनून वस्समरात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि साल घट जाएंगे और फिर उसके साथ साथ फल फलारियां, दी प्रोडक्शन कम हो जाएगा। आदमी के लिए को जो मिलता है, वो जो नई नई चीजें तैयार होते हैं, फल फलारियां, अनाजो, इन सारी चीजों के अंदर कमी हो जाएगी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आज के जमाने की सबसे बड़ी बात है, जिसको आप हर पूरी खुली आंखों के साथ में देख सकते हैं, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, युअम्मनुत तुहमा व युत्तहमुल उमना, कि जो काबिले भरोसा नहीं है उनके ऊपर भरोसा किया जाएगा। सारा पैसा ले जाकर उन्हीं बैंकों में रखा जाएगा जिन बैंकों के घपले हो रहे हैं, जहां लूटमार हो रही है, जहां सब कुछ हो रहा है। कि युअम्मनुत तुहमा, जो काबिले भरोसा नहीं उन्हीं पर भरोसा किया जाएगा, और जो काबिले भरोसा होंगे उनको उन पर तोहमतें लगाई जाएंगी। उनके बारे में कहा जाएगा कि ये काबिले भरोसा नहीं है, ये अमीन नहीं है, ये भरोसे के काबिल नहीं है। ये कहा जाएगा, ये आम आंखों को नजर आ रहा है कि भरोसामंद लोगों का भरोसा खत्म किया जाता है, और जो नाकाबिले भरोसा है उन्हीं के ऊपर भरोसा किया जाता है। जी, हर चंद सालों के बाद उन्हीं के पर भरोसा किया जाता है, उन्हीं के वादों पर भरोसा किया जाता है, उन्हीं के जी किए जाने वाले, बताए जाने वाले भरोसे की चीजों पर आदमी एतमाद करता है, कहता है कि चलो यही काबिले भरोसा है, इन पर ही भरोसा करो, इन्हीं को कुर्सी दे दो इख्तिदार की, इन्हीं को बिठा दो कुर्सी पर और इन्हीं पर भरोसा करो। हालांकि वो काबिले भरोसा नहीं, तजुर्बे हो चुके, धोखे खा चुके, इंसान जी मुसीबतें उठा चुका, तकलीफें बर्दाश्त कर चुका, लेकिन फिर उन्हीं पर भरोसा करता है। और जो भरोसामंद होते हैं उन पर इंसान भरोसा नहीं करता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सच को झूठ बना दिया जाएगा और झूठ को सच बना दिया जाएगा। कि सच को झूठ, 24 घंटे जो हमारे सामने चलने वाले वो प्रोग्राम्स हैं, उन सारे प्रोग्रामों में सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है, झूठ को सच बनाकर पेश किया जा रहा है। और इंसान पूरी आंखों के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, पूरी दिल जमाई के साथ घंटे घंटे फारिग कर बैठकर उन प्रोग्रामों को देख रहा है। झूठ के फैलाने में गोया खुद सहारा और आसरा बन रहा है। और उसी के मुकाबले में जो सच्ची बातें कही जाती हैं, जो ईमान की बातें कही जाती हैं, किसी मस्जिद में नमाज के बाद, किसी नमाज के बाद
5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए अल्लाह के रसूल की किताब पढ़ी जाती है, हदीसें सच्ची सुनाई जाती हैं, अल्लाह के कलाम का सच्चा पैगाम पहुंचाया जाता है, वो 5-7 मिनट बैठने में बेचैनी है, बेकरारी है, एक तरह की बेइत्मीनानी है, बैठ नहीं पाता है, नमाज पढ़ते ही बाहर निकल जाता है, भाग जाता है कि मस्जिद में 5 मिनट बैठकर ये सच्ची बातें सुनो, ये अल्लाह के रसूल की बातें सुनो, अल्लाह की बातें सुनो। 24 घंटे के तुम्हारे जिंदगी के लिए ये 5-7 मिनट का अल्लाह रसूल का पैगाम तुम्हें पूरे दिन के लिए रिचार्ज कर देगा, तुम्हें कुव्वत देगा, तुम्हें ताकत देगा, तुम्हें जी अमल का जज्बा देगा। नमाज की फजीलत सुनोगे, नमाज का शौक आएगा, खैरात की फजीलत सुनोगे, अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा पैदा होगा, कुरान पढ़ने की फजीलत सुनेंगे, भूल कर सही अल्लाह का कलाम उठाकर अल्लाह के कलाम की 2 आयतें पढ़ने की तौफीक होगी। ये सुनने के लिए बेचैनी, बेकरारी, नमाज पढ़ते ही लोग बेतहाशा बाहर भागते हैं, बैठ के सुनने तैयार नहीं होते, वही स्क्रीनों के सामने घंटे घंटे बैठकर झूठ सुनते हैं, किज़्ब सुनते हैं, बेकार की, बेतहाशा, बेहुदा जी बेहुदा बातें सुनते हैं, और उसमें मजा आता है, लुत्फ मिलता है, वक्त गुजरता है, वक्त टाइम पास होता है और बड़ा अच्छा लगता है, और यहाँ वो 5 मिनट में दिल बेचैन और बेकरार हो जाता है। उसी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि युकज़्ज़बुस सादिक व युसद्दकुल काज़िब, के झूठे को सच्चा समझा जाएगा और सच्चे को झूठा समझा जाएगा। अल्लाह से दुआ फरमाएं, अल्लाह मुझे, आपको, पूरी उम्मत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं ये आपके सामने इसीलिए अर्ज कर रहा हूं, जैसे शुरू में बताया कि एक मौका है, जिंदगी एक मौका है, हर सांस एक मौका है और हर लम्हा एक मौका है। किसी भी इस लम्हे को, इस मौके को हम इस्तेमाल कर लें। कभी थोड़ी देर के लिए बैठकर अल्लाह के सामने 2 आंसू बहा लें, अल्लाह से तौबा कर लें, जुबान से कह दें रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली। हदीसों में आता है जो 3 मरतबा अल्लाहुम्मग़फिरली या रब्बिग़फिरली पढ़ ले, अल्लाह ताला फरमाते हैं जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया। इसलिए कोशिश करें, कभी तन्हा बैठें, अकेले बैठकर अल्लाह से माफी मांगें कि अल्लाह से माफी के मांग कर जिंदगी को सीधे रास्ते पर लाए बगैर और रुख को सही किए बगैर और किबला दुरुस्त किए बगैर हमारी जिंदगी सही नहीं हो सकती है। अल्लाह मुझे, आपको, पूरी उम्मत